جانب بڑھنے سے پہلے ایک سوال اور آپ سے لینا چاہوں گا. آج کی اولاد کو اپنے ماں باپ کی قدر کس انداز میں کرنی چاہیے؟ آج کی اولاد کو ضرور پیغام دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی بڑا آپ نے خوبصورت سوال کیا ہے. آج کی جو اولاد ہے اس کے سامنے اللہ رب العزت نے جب واضح قرآن میں اللہ رب العزت نے اور حدیث میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تمہارے لیے کامیابی کا رستہ وہی ہے جس کے اندر تمہارے والدین کی رضا شامل ہوگی. اب اس ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ ایک بندہ جو ہے وہ شکایت لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو والد ہے میرا سارا سامان جو ہے وہ اس میں سے استعمال کر لیتا ہے, میری دولت میرے پیسے میں سے وہ اپنی ضروریات پوری کرتا رہتا ہے. میں اتنی مشکل کے ساتھ مشقت کے ساتھ کمائی کرتا ہوں, مزدوری کرتا ہوں, اور جب میں گھر آتا ہوں تو میرا والد جو ہے وہ گھر میں فارغ رہتا ہے, اور جب میں گھر آتا ہوں تو میری دولت میں سے وہ کچھ صرف کر لیتا ہے. یا رسول اللہ میرے والد کو سمجھائیں وہ میری دولت جو ہے وہ صرف نہ کرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو بلایا. اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو والد کو بلایا تو جب اس کے والد کو پیغام پہنچا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلتا ہوا آ رہا ہے تو اس نے دل میں کچھ اشعار کہنا شروع کر دیے جس کا ترجمہ اردو یہ بنتا ہے کہ اے بیٹے تو چھوٹا تھا, میں نے تجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا. اے میرے پیارے بیٹے آج تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میری شکایت لے کے چلا گیا, تو بول بھی نہیں سکتا تھا, میں نے تجھے بولنا سکھایا. آج تو حضور کی بارگاہ میں میری شکایت لے کے چلا گیا, تو یاد کر جب تو کھا نہیں سکتا تھا میں نے اپنے ہاتھ سے تمہیں کھانا سکھایا. یعنی اس وقت وہ اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے کتنا کچھ کیا ہے. یقیناً ظاہری بات ہے جب بچہ کچھ نہیں کرنے کے قابل ہوتا اس وقت ماں باپ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ باپ آ گیا اور اس کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. اور آنسو حضور کی آنکھوں میں کیوں آئے؟ اسی دوران جبریل آ گئے, آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام سنایا کہ یا رسول اللہ یہ جو بوڑھا باپ آیا ہے نا اس سے پوچھیں جو تو اشعار پڑھ رہا تھا وہ کیا تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بوڑھے سے پوچھا نا کہ تو جو اشعار درمیان میں گا رہا تھا گیت کی صورت میں وہ کیا پڑھ رہا تھا, تو وہ بوڑھا حیران ہوا کہ حضور کو کیسے معلوم ہوا, چونکہ حضور تو عالم الغیب تھے, وہ تو غیب کی خبریں جانتے تھے, سینوں کی خبریں جانتے تھے. تو اس نے بہرحال سنایا کہ یا رسول اللہ میں یہ اشعار پڑھ رہا تھا جن کا یہ ترجمہ بنتا ہے کہ تو بچہ تو چھوٹا تھا, میں نے تجھے چلنا سکھایا, بولنا سکھایا, کھانا سکھایا, انگلی پکڑ کے جو ہے وہ رستہ دکھایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو آنے لگے اور آپ نے فرمایا کہ اے شکایت لے کے آنے والے بیٹے انتا و مالک لابیکا, تو اور تیرا مال آج سے تیرے باپ کا ہے. تیرا باپ چاہے تصرف کر سکتا ہے, تیرا باپ چاہے تو اس میں سے جتنا چاہے خرچ کر سکتا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آج کی اولاد کے لیے والدین کی تعظیم اور والدین کے حقوق اور والدین کی اولاد پر کتنے حقوق ہیں یہ حضور کے اس فرمان سے بھی پتہ چلتا ہے. ایک اور پیاری حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ماں کا ہی مقام ہے. آپ یوٹیوب سرچ کریں نا یا انٹرنیٹ پہ دیکھیں, والدین کی عظمت لکھیں گے تو آپ کو تھم نیلز میں صرف ماں کی شان ملے گی, باپ کا ذکر نہیں ہوگا. اگر یوٹیوب کے اوپر 1000 یا 1,00,000 ویڈیوز ہیں نا والدین کے بارے میں, اس میں سے 99.9 جو ہے وہ ماں کی شان کے بارے میں ہے, اور صرف 0.5% جو ہے وہ صرف باپ کی تعظیم کے بارے میں ہے. تو باپ کے بارے میں تسنیہ کا صیغہ دونوں کا ذکر ہے. لیکن چونکہ ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے نا یہ سمجھتی ہے کہ شاید ماں کا زیادہ مقام ہے, باپ کا اتنا مقام نہیں ہے. ماں کا بھی مقام ہے لیکن باپ کا بھی مقام ہے. حضور نے فرمایا باپ تیرے جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے تیرے لیے, تو اپنے باپ کو راضی کرے گا تو جنت میں تجھے داخلہ دے دیا جائے گا. اور ایک اور مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, چونکہ ماں کی شان تو سب بھی بیان کرتے ہیں, ماں کی شان تو آپ سمجھے کہ 2-2 گھنٹے کے پروگرام ہیں, لیکن باپ کی شان کوئی نہیں بیان کرتا. آئیے باپ کی شان سنتے ہیں. بھی خاص طور پر دیکھا جائے ماں کی شان کے بہت سارے کلام ہیں. بے شک میاں صاحب کے 1-2 اشعار بس پڑھ دیتے ہیں نعت خان بھی. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم باپ کی شان بالکل ایسی ہے. بالکل حالانکہ یہ دونوں فیز ہیں, ایک گھر کا ایک باہر کا. ماں گھر میں رہ کے ہمارے لیے مشکلات برداشت کرتی ہے, باپ باہر دھوپ میں ہمارے لیے محنت کرتا ہے, تو ان دونوں کو یاد کرنا چاہیے. بالکل ایسی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے بارے میں فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی, حضور نے فرمایا ویسے تو جتنے بھی چیزیں ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے
ضرورت کے لیے. اب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں چونکہ میں آپ سے مخاطب ہوں, میں کیمرہ مین کو دیکھ رہا ہوں کیونکہ وہ میری تصویر کشی کر رہا ہے, میری ویڈیو بنا رہا ہے. حضور نے فرمایا ویسے تو انسان دیکھتا رہتا ہے لیکن 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو وہ کون سی چیزیں؟ حضور نے فرمایا النظر الی الکعبۃ عبادۃ, کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت ہے. ابھی آپ نے طواف نہیں کیا, ابھی آپ نے عمرہ نہیں کیا, ابھی آپ نے چکر نہیں لگائے, دیکھ لیا, عبادت میں شمار ہو گیا. پھر فرمایا النظر الی المصحف عبادۃ, قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. ابھی قرآن دیکھا ہے, پڑھا نہیں ہے, کھولا نہیں ہے, اس کی جو اپنی زیارت کی ہے تو آپ کو ثواب مل گیا. پھر فرمایا النظر الی اخیک حبا فی اللہ عبادۃ, اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اپنے بھائی کی طرف دیکھنا جس کے ساتھ تو اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہے, یہ بھی عبادت ہے. اور آخری بات جو بڑی خوبصورت ہے جس کا تعلق ہمارے موضوع کے ساتھ ہے, حضور نے فرمایا النظر الی الوالد عبادۃ, فرمایا باپ کا چہرہ صرف دیکھ لینے سے بھی عبادت کا اللہ رب العزت عبادت میں نام لکھ دیتا ہے. اور ایک اور مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بچہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے والد کے چہرے پہ خوشی کے آثار نمودار ہوتے ہیں, کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے والد کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے, تو حضور نے فرمایا اس بچے کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تشریف فرما تھے, انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی بچہ یا کوئی بیٹا 360 ایسے کام کرتا ہے جس سے اس کے والد کے چہرے پہ 360 دفعہ مسکراہٹ آتی ہے, تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر 360 بھی نیک کام کوئی کرتا ہے بیٹا جس سے اس کے والد کے چہرے پہ خوشی آتی ہے تو اللہ اسے 360 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. ضیاء بھائی, والدین جو ہیں یہ اللہ رب العزت کی ایک ایسی عطا ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین ان کی تعظیم کرنا تمہارے اوپر فرض ہے, لازم ہے. اگر تم والدین کی تعظیم نہیں کرو گے تو تمہاری نمازیں, تمہارے روزے, تمہارے سجدے تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے. اور اگر تم والدین کی تعظیم کرو گے تو پھر کیا ہوگا, تمہاری نمازوں میں, روزوں میں, عبادات میں کوئی کمی رہ بھی گئی تو والدین کی خوشی کا صدقہ تمہارا بیڑا پار کر دے گا. ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں ہماری عبادات پیچھے رہ جاتی ہیں, ماں باپ کی دعاؤں کے سبب اللہ رب العالمین ہم پہ کرم فرماتا ہے. ناظرین اکرام, ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے. جیسے والد کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ جو اپنے والد کو دیکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کو عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. پھر جو ماں کو ایک مرتبہ دیکھتا ہے حج مبرور کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے. پھر صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ بڑا کریم ہے, اللہ جسے چاہے جتنا عطا فرما سکتا ہے. یعنی یہ پتہ چلا کہ جتنی بار جو محبت کی نگاہ سے دیکھے اتنا اس کو ثواب. اور والد کی بات چل رہی تھی تو ایک بزرگ نسخہ بتاتے ہیں جی, غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے پتہ چلتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میرے رزق میں کمی ہے, تنگدستی ہے, تو اس کو چاہیے کہ اپنے والد کو کہے میرا نام لے کر میرے رزق کے لیے دعا کرے. جب تم خود جا کر اپنے باپ کو کہو گے کہ میرا نام لے کر دعا کرنی ہے, اور جب وہ دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین رحمت کے دروازے کھول دے گا اور ہر قسم کی رکاوٹ دور ہو جائے گی. ضیاء بھائی, آخر میں آپ نے چونکہ ایک بات کہی ہے اور ہمارے موضوع کا ٹائٹل کا بھی حصہ ہے کہ والدین کے ذمہ بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں, صرف اولاد کے اوپر ایک حقوق نہیں ہے. تو میں والدین کے لیے صرف اتنا پیغام اور اتنی گزارش کرنا چاہوں گا, آج کل کے والدین الا ماشاء اللہ سارے نہیں لیکن موسٹلی اس طرح ہوتا ہے کہ والدین جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اندر اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ان کو اپنی اولاد کی فکر نہیں ہوتی. ان کو پتہ نہیں ہوتا ہمارا بچہ اس وقت کس حال میں ہے, ڈپریشن میں ہے, خوشی میں ہے, غمی میں ہے. آج کل کے والدین جو ہے وہ فیس بک, واٹس ایپ اور یوٹیوب اور سوشل میڈیا جیسی لغویات میں مگن ہوتے ہیں. تو میں آج کے والدین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنی اولاد کو پورا ٹائم دیا کریں اور اپنے اولاد کی خبر گیری کیا کریں کہ وہ کس حال میں ہے, کیا کر رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ ان کی خبر گیری نہیں کریں گے تو پھر وہ جہالت کے اندر مبتلا ہونے سے انہیں کوئی نہیں روک سکتا. بہت شکریہ. ایک پیغام جو والدین کے ذمہ ہے حسن صاحب دے رہے تھے.